الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أما بعد باب ما جاء في الصيام وفضله۔ اس سے پہلے نماز کا بیان چل رہا تھا، لیکن رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم روزے کو ذکر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تقدیم و تاخیر کر دی ہے۔ یہ 155 نمبر حدیث ہے الاحادیث القدسیہ کی۔ سب سے پہلے روزہ اور اس کی فضیلت کے بارے میں روایت ہے، اور یہ بخاری شریف کی کتاب الصوم کی روایت ہے۔ یہ روایت مروی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام جنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، فلا یرفث ولا یجہل۔ روزہ دار نہ تو گالی گلوچ کرے، نہ نادانی کرے، جہالت کرے۔ یرفث کا مطلب یہ ہے فحش کلام کرنا ہے، اور یجہل کا مطلب ہے کوئی نادانی والا کام، شور ہنگامہ، ادھر ادھر بیوقوفی والے کام یہ سب نہ کرے۔ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ اور اگر کوئی انسان اس کو دھکا دیتا ہے، قتال کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑا کرتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے، کہہ دے بھائی میں روزہ سے ہوں۔ 2 مرتبہ فرمایا والذی نفسی بیدہ، اور قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بدبو بہت عمدہ ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے، مشک کی خوشبو سے زیادہ کہیں عمدہ خوشگوار ہے۔ بندہ کیا ہے؟ روزہ دار چھوڑتا ہے اپنے کھانے کو، پینے کو اور خواہشات کو میری وجہ سے۔ الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ والحسنۃ بعشر امثالھا، اور نیکی اپنے 10 گنا زیادہ کے ساتھ ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث متعدد روایتوں میں یا طریقے سے مروی ہے، اور سب سے پہلی بات تو روزہ کی خوبی یہ بیان فرمائے ڈھال ہے۔ ڈھال ہے، ڈھال کا مطلب یہ ہوا جہنم سے ڈھال ہے۔ بعض جگہ پر تو مروی بھی ہے جنت من النار، یہ جو ہے جہنم سے ڈھال ہے۔ ظاہر بات ہے جہنم جو تیار کیا گیا ہے من جانب اللہ، اس جہنم کو گھیر دیا گیا ہے خواہشات نفسانی کے ساتھ، اور جب بندہ خواہشات نفسی سے احتیاط کرے گا، روزہ رکھے گا، روزہ نام ہے خواہشات رکنے کا، خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ ڈھال بن جاتا ہے جہنم سے۔ روزے کی حالت میں انسان نہ گالی گلوچ کرتا ہے، روزہ دار اپنے روزے کی عزت کرتا ہے، اور اس کی عزت کرنے کی وجہ سے وہ برا بھلا نہیں بکتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، اور ایسا کام نہیں کرتا شور ہنگامہ ادھر ادھر بکواس کہ جس سے کہا جائے کہ بالکل جاہل آدمی ہے، یہ جاہلوں والا کام کر رہا ہے۔ یہ تو خوبی ہے روزہ دار کی۔ روزہ دار جو روزہ رکھتا ہے تو ان ساری چیزوں سے وہ رک جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان اس سے قتال کرتا ہے، اسے دھکا دیتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، لڑتا نہیں روزہ دار، کہتا بھائی صاحب میرا روزہ ہے، معاف کرو بھائی صاحب میرا روزہ ہے، یہ کہہ کر کے ان جواب دینے سے رکتا ہے، جو حرکتیں غلط ہو رہی ہیں ان سے وہ بچتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجیب بات ہے، قسم اس ذات کی جس کی قبضے میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من المسک۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو بھوکا رہنے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ یہ بدبو حقیقت میں بھوک کی بدبو نہیں ہے، بلکہ جب معدہ خالی ہوتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، تو خالی ہونے سے اس میں کچھ بدبو سی پیدا ہوتی ہے،
وہ نکل کر کے منہ سے نکلتی ہے، خاص طور پر ظہر کے بعد شام کے ٹائم میں بدبو ہونے لگتی ہے، منہ سے بدبو آتی ہے۔ یہ منہ والی بدبو نہیں ہے بلکہ خالی معدوں کی بدبو ہے۔ بظاہر بدبو کی وجہ سے انسان کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، کسی کے منہ سے بدبو آ جائے تو بات نہیں کرتا، لیکن روزہ داروں کا اتنا اونچا مقام ہے کہ مشک کی خوشبو کے اندر مشک بہت مشہور ہے، وہ تو ملتا بھی نہیں بھائی۔ یہ ہرن کے نافے میں خاص قسم کا ہرن ہے، اس کے نافے کے اندر خون خشک ہو جاتا ہے، وہیں سے مشک تیار ہوتا ہے۔ اب نہ جنگلوں میں ہرن ہے نہ وہ چیزیں ہیں، لیکن لوگ تیار کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے۔ بہت بڑے جنگلات کے اندر کہیں اگر کوئی ہو تو بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی قیمتی اور مہنگا ہے وہ۔ اور ہے نا ایک مقولہ مشہور ہے، تین چیز چھپتی نہیں ہے، عشق، مشک، کھانسی، خشک۔ عشق کوئی کرے یا چاہے کہ راز میں رہ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عشق کرنے والے کی پول کھل جاتی ہے، ان کی محبت جو ہے کا چرچا گلیوں میں ہونے لگتا ہے۔ عشق، مشک کوئی لگا لے، وہ رکھ لے اور یہ کہے کہ چھپا کے رکھ لوں گا اس کو، نہیں، اس کی خوشبو دور تک چلی جائے، جلدی ختم نہیں ہوتی، بہت دور دور تک اس کی خوشبو چلی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز کھانسی، خشک کھانسی، کھاں 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 کرتا رہے گا، کتنا بھی دبانا چاہے تو نہیں دب سکتا ہے۔ تو جب روزہ دار، اس کی خوبی ہے، فضیلت ہے، روزہ دار کی اہمیت ہے، جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور ظہر کے بعد خاص طور پر اس کے پیٹ سے بدبو نکلنے لگتی ہے جو منہ سے نکلتی ہے، تو یہ بدبودار ہوا، یہ بدبودار منہ جو ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک کی خوشبو زیادہ قیمتی ہے۔ جب مشک کی قیمتی سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ دار کا منہ جو ہے وہ اللہ کو وہ بہت ہی پسند ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ جو ہے کھانا پینا اور خواہشات کو میری وجہ چھوڑتا ہے۔ ظاہر بات ہے روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے، اس کے سامنے میں کھانا رکھ دیا جائے نہیں کھائے گا، اس کے سامنے میں شربت رکھ دیا جائے شربت نہیں پیے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر وہ جوان ہے اور اس کی بیوی دلہن ہے تو وہ اپنی بیوی کو بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ گالی گلوچ کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے اور دوسرے بہت سارے لغویات ہیں، گناہ ہے، جرائم ہے، ان سب سے روزہ دار بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو بھئی میرا روزہ شروع ہو گیا ہے، میں بھی ان چیزوں سے احتیاط کرتا ہوں، بچنا چاہتا ہوں۔ تو روزہ دار ان گناہوں سے بچ رہا ہے، ان کھانے سے بچ رہا ہے، شربت پینے سے بچ رہا ہے، تو پھر آپ کیا کہو گے اس کو؟ کس کی وجہ سے بچ رہا ہے؟ صرف اللہ کی وجہ سے، صرف اللہ کی وجہ سے بچ رہا ہے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ الصیام لی، روزہ میرے لیے۔ دیکھیے کوئی بندہ راستہ چلتے ہوئے کوئی نیکی کرتا ہے، فوٹو کھنچوا لو، دیکھو جی میں فلاں کو صدقہ کر رہا ہوں۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تنہائی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیمرہ لگوا لو، کچھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے، چپ چاپ کر رہا ہے لیکن پھر بھی حرکتیں ایسی ہے کہ اس کو دیکھ سکتا ہے، دیکھ لیتا ہے۔ اپنے آدمی سے کہہ دیا میں جب نماز پڑھوں تو فوٹو کھینچ لیتا۔ مقصد کیا ہے؟ کوئی بھی عمل دیکھی جس کو کرے گا تو کوئی نہ کوئی دیکھے گا، کوئی نہ کوئی اس سے فائدہ اٹھائے گا، کوئی نہ کوئی اس پر تبصرہ کرے گا۔ لیکن روزہ ایسا عمل ہے صبح سے لے کر شام تک انسان بھوکا رہتا ہے، پڑوس کو پتہ نہیں ہے کہ بھوکا ہے،
ساتھیوں کو پتہ نہیں کہ روزے سے بھوکا ہے، کیونکہ اس کا عمل، اس کا یہ روزہ رکھنا، بھوکے رہنا کسی کو نہیں پتہ۔ بال بزرگوں میں تو یہ آتا تھا کہ ارے مت پوچھو بھائی کیا کہتے، ہمارے ایک استاد تھے مولانا حسین صاحب بہاری، وہ خود فرمایا کرتے تھے بھائی میں کئی روز بھوکا رہتا تھا، میرے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن میں پان کھاتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں بھوک سے ہوں۔ تو رزق دار بھی جتنا بھی بھوکا رہ لے، وہ اگر اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا چاہے تو چھپا کر رکھ سکتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، سارے اعمال کے بدلے اس کے فرشتے ادا کریں گے۔ نماز بہزار بات بہت بڑھیا عمل ہے، لیکن اس کی جو شکل آئے گی قیامت کے روز، وہ اس کے لیے بدلہ بنے گی، نماز اس کے لیے حفاظت کرے گی، لیکن نماز کا بدلہ فرشتے ادا کریں گے، صدقے کا بدلہ فرشتے ادا کریں گے۔ فرشتے سب کے ریکارڈ اعمال نامہ دیکھیں گے اور دیکھ کر اس کے حساب سے بدلہ ادا کریں گے۔ لیکن روزہ ایسا عمل ہے جو صرف اللہ کو معلوم تھا، اللہ جانتا تھا کہ میرا بندہ یہ میری وجہ سے روزہ رکھ رہا ہے، لہذا الصیام لی وانا اجزی بہ، اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ دیکھیے اس حدیث پاک میں روزہ کو ڈھال بتایا گیا۔ روزے کی حالت میں انسان گناہ اور بکواس سے احتیاط کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان اگر کوئی تھپڑ مارتا ہے، کچھ کہتا ہے تو وہ گالی گلوچ نہیں کرتا، بلکہ خاموش رہتا ہے، کہتا میرا روزہ ہے۔ روزے کی خوبی یہ ہے کہ روزے کے منہ کے بدبو جو خلوف کہتے ہیں، یہ خلوف جو ہے مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، اعزاز ہے اللہ کا، یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے یہ جہاں منہ اس کے مشک سے بہتر ہے، وہی حال یہ ہے کہ روزے میں انسان بہترین مثال، جو دن بھر کی بات تو چھوڑ دو، افطار کے ٹائم میں کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن کیا مجال جو کوئی پہلے کھانا شروع کر دے، جب مؤذن اعلان کرے گا تبھی منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ صرف اللہ کے واسطے ہے۔ تو اس وجہ سے یہ روزہ کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا۔ اور سب سے ایک بڑی بات اور آ رہی ہے، الحسنۃ بعشر امثالھا، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھ جاتا ہے صاحب۔ مشہور تو ہے کہ 70 گنا ثواب ملتا ہے، اس میں 10 گنا کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور کوئی سنت پڑھتا ہے تو اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ اس طریقے سے یہ رمضان میں روزہ دار کی فضیلت کا بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔